بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا تقدس اور اس مہینے کا احترام شروع اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے ہی اس مہینے کی حرمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے اور ان کی جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں تو محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا تو وہ اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے۔ اس مہینے کی تقدس اور اس کی حرمت میں اسلام نے بھی اس مہینے کی حرمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے کیا ہے، محرم الحرام سے۔ جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے تو اس موقع پر اسلام کے مزاج کا معلوم چلتا ہے۔ سال کے اختتام میں بھی شہادت ہے اور سال کے آغاز میں بھی شہادت ہے۔ سال کے اختتام میں 18 ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور 27 ذی الحجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تھا جس سے وہ زخمی ہوئے تھے، اور یکم محرم الحرام کو وہ شہادت کے مرتبے کو پائے تھے۔ تو اسلامی سال کے اختتام میں بھی شہادت اور اس کے آغاز میں بھی شہادت، اور شہادت مسلمانوں کے لیے سعادت ہے۔ شہادت کی موت مسلمانوں کے لیے سعادت ہے، جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی تمنا ظاہر فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ۔ 3 دفعہ آپ نے شہادت کی تمنا کی ہے۔ تو شہادت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے سعادت ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان نہ سال کے آخر میں ماتم کرتے ہیں نہ سال کے شروع میں ماتم کرتے ہیں۔
اور شہادت ایک عظیم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. تو شہادت پانے والا اور شہادت سے مسلمانوں کو وہ کیا پیغام دیتا ہے کہ اسلام کی اور ایمان کی اتنی قدر و قیمت ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کی اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں، اس کے تحفظ میں اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو یہ بھی سعادت ہے. پھر اسلامی سال کی بنیاد ہجرت کے واقعوں کو قرار دیا گیا ہے، جسے انگریزی سال میں کہا جاتا ہے عیسوی سال. اسلامی سال کو کہا جاتا ہے ہجری، سن ہجری. ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کا نقطۂ آغاز بنایا گیا ہے. اسلام کے دامن میں بہت سارے ایسے واقعات تھے جس کو اسلامی سال کی بنیاد اور نقطۂ آغاز بنایا جا سکتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، دنیا سے تشریف لے جانا، یہ بڑا اہم واقعہ تھا. اسی طرح فتح مکہ، جس دن مسلمانوں نے مکے کو فتح کیا، فتح مکہ بھی بہت اہم واقعہ تھا. واقعہ بدر کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر ایک زبردست قسم کی فتح اور کامیابی عطا فرمائی، یہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا. لیکن ان سارے واقعات کی موجودگی میں صحابہ کی آپس کی مشاورت سے اسلامی سال کی بنیاد جس واقعے کو بنایا گیا ہے وہ ہے ہجرت. کہ جب سال شروع ہوگا اور جب سال کا اختتام ہوگا تو سال کے آغاز میں محرم الحرام اور اس کی بنیاد ہجرت، اور مسلمان کہے گا کہ ہمارا سن ہجری کا آغاز ہو رہا ہے، تو مسلمان کو ہجرت کے نام سے ایک بہت بڑا پیغام ملے گا. ہجرت کہتے ہیں ایمان اور اسلام کے خاطر، دین اسلام پر عمل کرنے کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے گھر کو، اپنے کام اور کاروبار کو، اپنے علاقے، اپنے شہر کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کا مفہوم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکہ میں صحابہ کی جماعت تیار ہو رہی تھی. مشرکین مکہ کو مسلمانوں کا اسلام برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے. چنانچہ وہ اسلام لانے والے صحابہ پر بے تحاشا ظلم کیا کرتے تھے، ان کو مارا پیٹا کرتے تھے، ان کے سامان کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو جب مشرکین کی طرف سے مسلمان صحابہ کے خلاف ظلم کی چکی چلتی ہے تو اسلام کی تاریخ میں ایک نیا پہلو زندہ ہوتا ہے، نیا عنوان زندہ ہوتا ہے، وہ ہے ہجرت. کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کے خاطر اپنے گھر، اپنے وطن، اپنا کام، کاروبار، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے نزدیک اسلام کی اتنی قدر و قیمت ہے. چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہجرت کا، تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف شروع ہوئی. اور ہجرت کرنے میں پہلی ہجرت پر روانہ جانے والوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور آپ کے داماد حضرت عثمان ہیں. آپ اپنے گھر سے ہجرت کا آغاز فرما رہے ہیں اور رخصت کرنے کے لیے آپ آئے اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط جب ان دونوں نے ان دو جوڑوں کے بعد رخصت کرنے والے، آج یہ پہلا جوڑا ہے جو اسلام کے خاطر
اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ہجرت کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے۔ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پیدر پہ صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، جیسے جس کو موقع ملتا رات کے اندھیروں میں خفیہ طور پر وہ ہجرت کر جاتا۔ مشرکین کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو چین سے سکون سے رہنے نہیں دینا اور ہجرت کرنے نہیں دینا، نہ مکہ میں ان کو عبادت کرنے دینا ہے، نہ سکون کی زندگی اختیار کرنے دینی ہے، اور نہ ان کو جانے دینا ہے کہ مدینہ میں جا کر ایک اسلامی ریاست بن جائے گی، یہ بھی نہیں کرنے دینا۔ چنانچہ خفیہ طور پر صحابہ ہجرت کرتے رہے، اور بے شمار ہجرت کے میدان میں بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب یہ ہجرت کو نکلے ہیں تو ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہے، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے۔ بیٹے کو بھی چھین لیا کافروں نے، بیوی کو بھی چھین لیا، اور سلمہ سے کہا کہ تمہیں ہجرت کرنی ہے، تمہیں مدینہ جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن نہ تمہاری بیوی مدینہ سے مکے سے جا سکتی ہے، نہ تمہارا بیٹا جا سکتا ہے۔ ہجرت کا حکم تھا، دین اور ایمان اور اسلام کی حق کا تحفظ ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے جلدی سے فیصلہ کر لیا اور چھوڑ دیا اپنی بیوی کو اور بچے کو، اور ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کس قدر قربانی، کس قدر مجاہدہ کہ اپنی بیوی بھی ہاتھ سے رہ چلی گئی، بچہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، لیکن اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت کا پیغام رہتی دنیا تک کے انسانوں کو دے دیا، مسلمانوں کو دے دیا کہ اسلام کتنا قدر و قیمت رکھتا ہے، اور اس کی کتنی عظمت دلوں میں ہونی چاہیے کہ اگر اس کے خاطر بیوی جا رہی ہے، بچے جا رہے ہیں، تو ایمان تو بچ رہا ہے، ہجرت کا حکم تو پورا ہو رہا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے جب نکلے تو مکہ کے مشرکین نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ صہیب ہجرت تو نہیں کرنے دیں گے، اور تم ہجرت کر رہے ہو، اتنا سارا مال لے کر جا رہے ہو، کسی صورت میں ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا کہ دیکھو ہجرت تو میں کروں گا، اللہ کا یہ حکم تو میں پورا کروں گا، میں ہجرت سے نہیں رکوں گا، ہاں اگر تمہیں یہ مال چاہیے تو مال لے لو، جتنا چاہیے سب لے لو، لیکن ہجرت سے مجھے مت روکو۔ مشرکین کے نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مال ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے سارا مال ان کے حوالے کیا اور ہجرت کو روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر آیتیں اتری ان کی تعریف میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر سودا کر کے آ جاتے ہیں۔ مال دیا، ایمان بچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہنچنے پر فرما رہے ہیں قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت نفع کی تجارت کی ہے کہ دنیا دے دی، ایمان بچا کر لیا ہے، مال دے دیا، ایمان بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ ہجرت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلمان پیدر پہ ہجرت کرتے رہے، چند صحابی رہ گئے، اور ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ مشرکین کا مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ سارے صحابہ اور مسلمان تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ان کے نبی کو نہیں جانے دیں گے، ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اگر یہ وہاں چلے گئے تو ایمان اور اسلام کی تبلیغ ہو جائے گی وہاں سے۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو گیا کہ صبح حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اسی رات پیغام ملا کہ آج ہی رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے، شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے مٹی سب کے سروں پر ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو نوجوان جو آپ کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، ان سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے، اور آپ ہجرت کو روانہ ہو گئے۔
روانہ ہونے کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، ان کو لیا اور وہاں سے بیت اللہ شریف گئے، اور ایک افسوس اور دکھ اور صدمے کی نگاہوں سے آپ بیت اللہ کی طرف مخاطب ہیں کہ اے بیت اللہ، تو بڑا مقدس اور معزز ہے، اور یہ زمین بھی بڑی مقدس ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میری قوم کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ ہجرت کو روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت پوری ہوئی، اور آپ نے رہتی دنیا تک کی انسانیت کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ایمان اور اسلام کس قدر قیمتی ہے کہ اس کو بچانے کے لیے میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں جہاں میری پیدائش ہے، اس کے تحفظ کے لیے میں بیت اللہ کو چھوڑ رہا ہوں جو سب سے عظیم اور مقدس جگہ ہے، مقام ہے. اپنا وطن، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار سب چھوڑ کر جا رہا ہوں مدینہ. پیغام دیا کہ اس کی قدر و قیمت کو جاننا. تو جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے، اور جب مسلمانوں کی زبان پر یہ آتا ہے کہ ہجری سال، اسلامی سال کا آغاز ہجری سال، تو ہجرت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ پیغام اور یہ واقعہ تازہ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو ہجرت کہتے کس کو ہیں؟ ترک وطن، کہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے وطن کو چھوڑ دینا. آج کے مسلمان کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر چیز پر سودا کرنا، آسانی سے سودا نہیں کرتا، نہ وہ آسانی سے کچھ چھوڑتا ہے. اس کے لیے سب سے آسان چھوڑنا ہے دین کو چھوڑنا ہے، دین کے احکامات کو چھوڑنا ہے. اسلام کی خاطر اس کے لیے قربانی دینا مشکل ہے، اپنے بیوی بچوں کی خاطر قربانی دے دے گا، اپنے کام اور کاروبار کے لیے قربانی دے دے گا، لیکن اسلام کی خاطر قربانی کو کوئی تیار نہیں ہے. جبکہ علماء نے فرمایا کہ شہادت اور ہجرت یہ دو ایسے پہلو ہیں کہ جس کی زندگی میں، جس مسلمان کی زندگی میں ان دو چیزوں کا جذبہ نہیں کہ جب اسلام کو ضرورت پڑے جان دینے کی، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور جب ایمان کے تحفظ کے لیے مجھے گھر چھوڑنا پڑے، مجھے علاقہ چھوڑنا پڑے، مجھے شہر چھوڑنا پڑے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اگر یہ دو جذبے مسلمان کے اندر نہیں تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اس کے ایمان کمزور ہے. کام اور کاروبار نہ ہو، ملک کی حالات خراب ہو رہے ہوں تو سب شہر اور ملک چھوڑنے کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، مشورے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر رہتے ہوئے علاقوں میں، گھروں میں، شہروں میں، ملکوں میں اسلام کی حالت درست نہ ہو، اسلامی زندگی انسان نہ گزار سکتا ہو، آزادی سے ایمان اور اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکتا ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے. تو محرم الحرام کا مہینہ، اسلامی سال کا آغاز مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح دنیا کی چیزوں کی تمہارے دلوں میں قدر و قیمت ہے، اس ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت کو بھی اپنے دلوں میں زندہ کرو، اور اس کی اہمیت کو واقعات ہجرت سے جانو کہ کیسے صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے کیسی قربانیاں دی تھیں. تو آج 29 ذی الحجہ ہے، اور ممکن ہے کہ آج چاند ہو تو کل یکم محرم الحرام ہے، اور کل سے اسلامی سال کا آغاز اور پہلی تاریخ اور پہلا مہینہ ہے. جس طرح ہم انگریزی تاریخوں کو اور انگریزی مہینوں کو یاد رکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا ضروری ہے، فرض کفایہ کا درجہ ہے. مسلمانوں کی تمام تر بڑی عبادات ان اسلامی تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں. حج بھی ذی الحجہ سے جڑا ہوا ہے، روزے بھی رمضان کے مہینے سے جڑے ہوئے ہیں. تمام بڑی عبادات ان اسلامی مہینوں سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا یہ مسلمان کی اس کی اپنی غیرت ایمانی کا بھی تقاضا ہے اور فرض کفایہ کا درجہ بھی ہے. اپنے بچوں کو جہاں ہم انگریزی مہینوں کے نام یاد کراتے ہیں اور انگریزی تاریخیں یاد دلاتے ہیں، وہاں اپنے بچوں کو ہم اسلامی سال کا بھی بتائیں، واقعات ہجرت بھی سنائیں کہ اسلامی سال کی بنیاد ہجرت پر ہے، اور ہجرت سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اسلامی مہینے بھی یاد کرائیں اور اسلامی تاریخ بھی یاد کرائیں. یہ ایک مسلمان پر اسلام کا حق بھی ہے اور اس کے ایمان کی غیرت کا بھی تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو واقعات ہجرت سے جو سبق اور جو پیغام ملتا ہے
اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔